کہ جو ہم لفظ قبر کہتے ہیں ہمارے عرف میں تو ایک گڑھے کا نام قبر ہے، لیکن حقیقتاً یاد رکھیں کہ قبر اس مقام کا نام ہے کہ جس میں انسان عالم برزخ میں رہتا ہے۔ عالم برزخ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور بروز قیامت اٹھنے تک یہ درمیان کا جتنا بھی وقفہ ہے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر کہلاتی ہے، چاہے اب وہ گڑھے کی شکل میں ہو یا کسی کو آپ نے سمندر میں ڈال دیا تو وہ سمندر اس کے لیے قبر ہے، اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے، نہ آپ اس مردے کی چیخیں سن سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اکابرین نے اس طرح بیان فرمایا کہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ شخص کو خواب دیکھ رہا ہو، تو وہ خواب میں مثال کے طور پہ کوئی اس کو مار رہا ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ ایک اذیت برداشت کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن جو سائیڈ میں بیٹھا ہوا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہری بدن پہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ سویا ہوا شخص تمام تکلیفات محسوس کر رہا ہے۔ یہی وجہ کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بدن کو دیکھتے ہیں، کچھ بظاہر نہیں لگتا، لیکن جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مردے پر ایک عذاب طاری ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ خواب کی ہی مثل ہوگا، بلکہ حقیقی طور پہ عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب نہ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جس جانور کے اندر ہے یا جس جگہ پر ہے وہ مقام یا وہ جانور وغیرہ اس عذاب کو محسوس کرے گا، بلکہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تعلق روح بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور بدن دونوں پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اطراف میں کسی چیز کو عذاب محسوس نہیں ہوتا، صرف وہ مردہ ہی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا تعلق مکمل طور پر منقطع ہو جائے۔ دنیا میں ایک تعلق وقتی طور پہ منقطع ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ تعلق دوبارہ قائم ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق اس طرح قائم نہیں ہوتا جیسے زندگی میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، کہ زندگی میں یعنی دنیا کے اندر تو پوری کی پوری روح گویا کہ انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بالکل آپ کو جیسے زندہ نظر آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس روح کا کچھ تعلق ایسا بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اندر سرایت تو نہیں کرتی ہے، لیکن انسان اس کے اس تعلق کی وجہ سے ایک قسم کی حیات اور زندگی پا جاتا ہے، اور اسی زندگی کی وجہ سے وہ عذاب کا الم اور درد محسوس کرتا ہے اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں شرع عقائد کی عبارت عرض کر رہے تھے کہ جو علماء اسلام کے عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق کس طرح کا مردے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بات بالکل جائز ہے، یعنی اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی